5 اگست کا تو بتائیں. 5 اگست کی بات آپ کو بتاؤں. ہاں 5 اگست آپ کی کاپیں نہیں ٹانگ رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں اس لیے تو پکڑ دکڑ شروع کر دی، اس لیے تو فیصلے آ رہے ہیں. اچھا 5 اگست کا خوف ہے جی. ہم ایسی ٹانگیں رکھتے ہی نہیں ہے جو کانپ جائیں. اچھا ہاں ٹانگیں جو جن کی کانپتے ہیں نا وہ آج کل اپنی ٹانگوں کی خود ہی فکر کرے. 5 اگست کی دے گا یہ بات بلاول صاحب نے کہی تھی. آپ کا تو اتحادی یارانہ آج کل. بلاول نے جس کے لیے کہا تھا ٹھیک کہا تھا. اچھا اچھا جی اسی کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے 5 اگست تو ہے سر. کیا آپ بھول گئے ہیں کہ 5 اگست کو آرٹیکل 370 کی جو امپوزیشن ہوئی تھی اس کو ریووک کر دیا گیا تھا جی کشمیر میں. اس کی آئینی دستوری حیثیت ختم کرنی تھی وہ جسارت جو کی گئی تھی. اور پھر اس پر عمران خان صاحب کا ہر جمعے کو 1 منٹ کی خاموشی علامتی احتجاج. اب مودی تو اس کو سیلیبریٹ کرے گا، کشمیری منائیں گے یوم یکجہتی کشمیر. آپ اس دن کیا مودی کے نعروں کو اور ان کے ایجنڈے کو آپ یہاں پہ پوائنٹ ہے ان کا گونجانا چاہتے ہیں آپ ان چیز کو، اس جو انڈیا کا بیانیہ ہے اس کو. یہ میں نے 6-7 جولائی کو میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. 1 نمبر 2 تیاری ان کی کوئی نہیں. اچھا پیچھے کل اعلان کرنے والا زبیر صاحب میں نے اے پی سی بالکل ہاں ہاں میرا تو آپ ان پہ پڑ جاتے ہیں. آپ جواب صاحب جواب نہیں باتیں ایسی کرتے ہیں. میں تو آپ پھنس گیا. پنجاب ان کے ساتھ نکل نہیں رہا، سندھ میں ان کے پلے کچھ ہے نہیں، تو آپ کا بلوچستان میں ان کا کچھ نہیں ہے. صرف خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اس کے بھی چند ایک سرٹن ایک پاکٹ ہے جہاں سے وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر پنجاب کے پی کے بارڈر پہ ایک بڑا جلسہ اجتماع ہو گیا اور بیٹھ گیا تو اس لیے ہم نے اتنی دھاندلی کی تھی. تھوڑا سا پاکٹ تھا سر لیکن ہم نے دھاندلی پشاور ملتان پہنچ گئے میری بات سنیں. ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہلکے کھلوانا چاہتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے، تو کیوں ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ جاتی ہیں؟ کیوں یہ لوگ وہاں پہ نہیں رکتے ہیں؟ کیوں علی امین کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ کیا وہ آرگینک ہے؟ جو کے پی حکومت ہے یہ کیا آرگینک مینڈیٹ ہے؟ ورنہ وہاں سے مسلم لیگ نون جیتتی ہے ابھی بس بڑھ. وہاں پر یہ مینڈیٹ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا چوری شدہ مال مسروقہ ہے. نون کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کے پی کے میں. نارملی تو مجھے آپ کے پروگرام اتنا سیریس ہوتا ہے کہ غصہ آنا چاہیے. مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ کے پی میں حکومت مسلم لیگ نون کی بنتی. سر اس وقت آپ سیاست میں نہیں تھے. 2024 میں میں 2024 کی بات نہیں کر رہا. وہ 2024 میں 1 منٹ میں مسلم لیگ نون سے 1990 سے وابستہ ہوں. ہم نے وہاں پر 90 میں حکومت بنائی. کون تھے وہ ثابت کیا نام تھے؟ ہم نے وہاں پہ اس وقت میں بتاتا ہوں پہلے میر افضل خان بنا تھا، 93 میں پیر صابر شاہ بنے تھے، 97 میں سردار مہتاب عباسی بنا تھا. اور ہم وہاں پر اگر اپوزیشن میں میں اسی حوالے سے محسن صاحب سے کہ کے پی کے گورنمنٹ میں بھی کچھ ہلچل ہونے لگی ہے کیا؟ علی امین صاحب کی تو سیٹنگ سیٹ نہیں کیا؟ نہیں سیٹنگ ہے اور میرے خیال میں پولیٹیکلی ابھی اس وقت یہاں تو کوئی پلان نہیں ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا یا ان کی گورنمنٹ کو ڈس لانچ کرنے کا. ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں کرنا نہیں چاہیے ابھی. ان کو چلنے دیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بڑی فریجائل ہیں اس پورے پروونس میں. اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونس کو مل کے کام کرنا ہے. کیا ہے انہوں نے 12 گھنٹے میں 2 بیانات دی. ایک بیان یہ تھا کہ فوج اور عوام میں فاصلہ بڑھ رہا ہے، بداعتمادی بڑھ رہی ہے، اور اس کا خلاصہ تھا بلکہ ان کی کے پی کے کی پارلیمانی پارٹی کی قرارداد اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت مطالبہ کریں کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے اندر واپس جائے فوج آرٹیکل 245 کے تحت. تو یہ علی امین صاحب نے اس کو بھی انڈورس کیا. اور پھر 12 گھنٹے بعد جب ایپیکس ہوئی جس میں وہ سارے ہوتے ہیں سارے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فوج تمہاری مہمان ہے اور ایک سازش کے تحت فوج کو ہم کو دور کیا ہے. کچھ تو ان کے کون سے بیان کو کچھ تو ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے پروونس کے اندر کہ وہ کافی حد تک کام کرے لا اینڈ آرڈر پہ، لیکن نیچرلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. اگر اتنے ہی وہ کہتے ہیں فوج واپس چلی جائے تو علی امین صاحب سے بندہ کوئی سوال کرے کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں ولیج میں جا سکتے ہیں؟ حالات خراب ہیں. اور اس میں انہوں نے دیکھیں سیاست ایک حد تک ہونی چاہیے، ملک کی اور ریاست کی کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. آپ اگر فوج سے کوئی آپ کو کسی اور وجہ سے مسائل ہیں، لیکن لا اینڈ آرڈر کے لیے ہماری جو بارڈر پہ سچویشن ہے اور جو کراس بارڈر جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس میں تو یہ سارے بیچارے غریب لوگ بھی مارے جا رہے ہیں اور پروونس کا بہت برا حال ہے. آپ سارا دن سیاست کریں لیکن لا اینڈ آرڈر پہ تو آپ کو نہیں. علی امین صاحب کے معاملات اتنے بھی خراب نہیں ہوئے. ابھی ہی از ہیئر ٹو اسٹے.
for the time being. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی پولیٹیکلی ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے جس سے ڈسٹیبل ہو حالات اور پی ٹی آئی کو ایک اور نیریٹو مل جائے. آپ بھگتو, آپ نے جو کیا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے کتنی ترقی ہوگی. سر آپ بتائیں کیا ہے, کل کیا کرنے لگے 5 اگست کو کیا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ میں فور ونس ان سے اگری کروں گا. شکر ہے پروگرام میں 2 منٹ جب رہ گئے ختم ہونے تو آپ لوگوں نے اتفاق تو کیا کسی بات پہ. ایک میں تو ریئلسٹ بات کرتا ہوں, اب کوئی پی ٹی آئی والا میرے پیچھے پڑ جائے گا وہ اور بات ہے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنی سپیس ہے, کیونکہ جس طرح سے ان کی حکومت نے پاکستان میں پچھلے 3 سال میں جس طرح سے ڈیل کیا ہے, اتنے کنٹینر لگاتے ہیں پنجاب میں کہ ایک موٹر سائیکل نہیں نکل سکتا اس میں سے. جو اگین اس سے اگر آپ کمپیئر کریں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی, تو میں نے آج بھی ایک اپنے اس میں سپیچ میں کہا تھا, ایک دفعہ بھی, اور میں سب سے آگے تھا مریم نواز کے ساتھ, سب سے آگے. مہنگائی مکاؤ مارچ میں نہیں 3.5 سال اس میں بھی, مطلب آخری وہی تھا, کون سے شہر کون سا پروونس تھا جس میں میں ساتھ نہیں تھا. ناٹ اے سنگل اوکیزن when ایک پولیس والے نے بھی روکا ہوا, ایک دفعہ بھی. اور یہ ویری بگ کلیم ہے. ایون آن کانسٹیٹیوشن ایونیو ہم گئے, ہم نے ریلی نکالی. solid reason behind it. کیا اچھا گئے کہ یہ لوگ انتشاری ہیں نومی کرتے ہیں. آج کون تھا جس کے لیے, اچھا صحیح صاحب تھے ہوٹل بک کرا ہے, ہوٹل نے بک پڑا دی. اس میں سے کون دہشت گرد ہے؟ ہوٹل کی بات کو کون دہشت گرد نہیں کرنی چاہیے نا, تو کیا ہے آپ نے, آپ وہ کہہ رہے غلط کیا ہے. فار ونس ہی جا کے بولے نا کہ نیکسٹ ٹائم کرنے دیں. آپ اگر کروا دیں نا, ہوٹل کھلوا دیں, صرف میٹنگ ہونے دیں. میری بات سنیں, ہوٹل کا تالا کھل جائے گا, ان کا دفتر میں تالا لگ جائے گا. آپ ٹھیک ہے, اس اے پی سی سے کوئی فرق نہیں پڑنا, اتنا ایکسٹریم نہیں جانا چاہیے. ہوٹل یار کرنے دینا, اس میں ہیلتھی ڈیبیٹ ہے, انہوں نے کیا کرنا, بات کریں گے. چائے پانی بھجوا دیتے تو اس میں کوئی کباہت نہیں. دیکھیں اس جیسی اے پی سی یا کوئی سیاسی میٹنگ ہو, اس کو کبھی نہیں روکنا چاہیے. میرے سیاسی عمل ہے, سیاسی عمل ہے, ہونا چاہیے. پوچھے نا روکتا کون؟ یہ آج کے جو اچھا ڈی سی بھی چینج ہو گئے. جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت ڈی سی نہیں روکتا تھا, اس وقت کہیں کا ڈی سی. آج کا ڈی سی روک رہے ہیں. آج کا ڈی سی کہتے ہیں یار زبیر صاحب, میں 30 سیکنڈ رہ گئے, آخری اختلاف کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑا بھائی مانتا ہوں. آپ کیسے ڈی سی لگائے گئے؟ اچھا ڈی سی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں. یار مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہماری جب ہم اپوزیشن میں تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ عمران خان جنہوں نے ہمیں جلسے کے لیے کرسی دی تھی, عمران خان ان پہ پرچے کروا رہا ہے. کمال کرتے ہیں. چلو خود یہ پریس کانفرنس, لیکن وہ کہہ رہے ہیں مار دیا, کوئی اور کام بھی کرتے ہیں سوائے میری پریس کانفرنس. کیا لیا میری نظر ہوتی ہے آپ پہ, یہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. یہ ذرا آپ سورج گرو میں پڑھ سکتا, سورج گرو یہ پڑھ دوں میں؟ ہاں پڑھ لیں. نہیں یہ ذرا یہ میں کہ بھائی آپ نہیں پڑھ سکتے. بہت بہت شکریہ, کل ملتے ہیں, اگلے پروگرام ملتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.